نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سورۃ النور کی تفسیر ہم کر رہے ہیں اور الحمدللہ ابھی تک ہم نے 6 رکوع مکمل کر لیے ہیں۔ آیت نمبر 50 تک ہمارا سیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ پچھلا رکوع جو ہم نے دیکھا اس میں رکوع کے آخر میں ہم نے ان لوگوں کا ذکر پڑھا تھا جو ایمان کا دعویٰ کیا کرتے ہیں لیکن ان کے قول اور فعل میں زمین آسمان کا تضاد ہے۔ سورۃ النور کی آیت کے احکامات کے پس منظر میں اگر ہم خاص طور پر دیکھیں تو یہ منافقین تھے، یہ وہ لوگ تھے یا ہیں ابھی بھی دنیا میں موجود جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم پڑھتے ہیں اس کی کتاب میں، جیسے سورۃ النور میں بہت طویل احکامات ہیں اجازت لینے کے، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرنے کے، پرائیویسی کے، حجاب کے اور جسم کے پردے کے، فحاشی سے روکنے کے، بے حیائی روکنے کے، یہ سارے احکامات پڑھتے ہیں لیکن پھر آنکھیں موڑ لیتے ہیں۔ جتنا ان کو اس میں سے اچھا لگتا ہے اتنا حکم لے لیتے ہیں، نہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں نہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے گروہ سے بچائے۔ اگلی جو آیت ہے رکوع نمبر 7 سے ہم شروع کر رہے ہیں، آیت نمبر 51 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مقدمے کا فیصلہ کریں تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس آیت اور اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کی طرف اشارہ فرما رہا ہے، ایمان لانے والوں کی طرف اشارہ فرما رہا ہے، حقیقی مسلمان، حقیقی مومن، یہ سچے صدیق لوگ ہیں، نہ تو ان کے قول اور فعل میں تضاد ہے اور نہ ہی یہ کسی قسم کی منافقت کرتے ہیں، نہ ہی یہ اپنے حکم پر چلنے کے لیے خاندان کی اور رشتہ داروں کی اور سوسائٹی کی کوئی قسم کی حجت پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے جو ہے وہ دنیا سے بھی نہیں کٹنا ہے اور دین سے بھی نہیں کٹنا ہے۔ انہوں نے وہ نظام اپنے گھروں میں قائم کرنا ہے، اپنے خاندان میں وہ نظام قائم کرنا ہے جو اللہ کا نظام ہے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پردہ کرنا ہے تو یہ پردہ کریں گے، اپنی بچیوں کو بھی کروائیں گے اور اپنے لڑکوں کو بھی کروائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے داڑھی رکھنا، سر کو ڈھکنا، تو یہ اپنے بچوں کو کروائیں گے، نماز پڑھوائیں گے، اپنے گھروں میں سیگریگیشن کا بندوبست کریں گے کہ جو ہمارے گھر کی بچیاں ہیں ان پہ نامحرم مردوں کی نظریں نہ پڑیں۔ یہ ہیں ایمان والے لوگ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے الفاظ کئی مرتبہ قرآن میں دہرائے ہیں، کئی مرتبہ، کہ آج کی بچیاں جو ہیں سوشل میڈیا پہ شوبز کے لوگوں کو اور ٹک ٹاکرز کو، ان لوگوں کو کس طرح اپنا رول ماڈل بناتے ہیں، جبکہ جو ہماری کتاب ہے، جو ہمارا کوڈ آف کمانڈمنٹس ہے، جو ہمارا کوڈ آف ایکشن ہے لائف کا، وہ یہ کہتا ہے کہ تمہارا رول ماڈل تو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور نبی کے منہ سے نکلی بات اور نبی کے ہاتھ سے کیا کام کوئی ایسا نہیں ہے جس کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ تو تمہارے لیے جو کوڈ آف لائف ہے وہ تو یہ ہے، وہ تو یہ کہتا ہے، تمہارا کام نہیں ہے کہ تم یہ دنیا میں جو خرافات میں پڑے ہوئے لوگ ہیں، جو دنیا داری میں پڑے لوگ ہیں، ان کو رول ماڈلز بناؤ۔ مسلمان کا یہ کام نہیں ہے، جیسے ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں، جو بچے قرآن سے کنیکٹڈ نہیں ہیں، جو مائیں قرآن سے کنیکٹڈ نہیں ہیں، جو باپ قرآن سے کنیکٹڈ نہیں ہیں، اپنی یا روزی کمانے میں لگے ہوئے ہیں، یا گھرداری میں لگے ہوئے ہیں، یا فیشن میں لگے ہوئے ہیں، یا کوئی نہ کوئی اور ہدف ہے، ہر گھر کا اپنا کوئی ہدف ہے۔ ان کے گھروں میں قرآن کریم کے احکامات جو ہیں نا وہ بہت محبت اور حفاظت اور احتیاط کے ساتھ کسی صندوق میں بند کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو قرآن کے احکامات صندوق میں بند کرنے کے لیے اور غلافوں میں لپیٹ کر رکھنے کے لیے نہیں آئے تھے،
یہ صرف عربی پڑھ لینے اور اس سے ثواب حاصل کرنے کی کتاب نہیں تھی. بے شک جو اس سے ثواب انسان کو ملتا ہے مسلمان کو وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو اس کا اصل مقصد تھا، جو اس کا اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی مومن اپنے اللہ اور اپنے رسول کی اطاعت میں کس طرح ایمان کی کسوٹی پہ کھڑا اترتا ہے، وہ کہاں کہاں سے جو ہے وہ قرآن میں سے وہ چیز ڈھونڈتا ہے. جیسے صحابہ اکرام کا ہم کل ذکر کر رہے تھے کہ کوئی ایک حکم نافذ ہوتا تھا تو وہ ایک دوسرے کی دوڑ میں لگ جاتے تھے کہ کون ہے پہلے جو یہ حکم پورا کرے. وہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے موقع دے کہ یہ قرآن میں جو تیرا حکم، یہ نیا حکم آیا ہے، اس کو ہم پورا کریں. اور ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم دنیا کے امتحانات میں سے تو گزرنے کے لیے بہت تیاری کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی کرواتے ہیں، خود بھی کرتے ہیں، اور ہر چیلنج قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. لیکن جو مسلمان کا جو نیا میدان ہے، جو اس نے آزمانا ہوتا ہے، جو اس کا چیلنج ہے، جو اس کا امتحان ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اس کے نبی کا قول ہے، اس کے نبی کی سنت ہے. اور مسلمان کو یہ چاہیے کہ جب بھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کسی آیت کے اوپر سے گزرے، کسی فرمان کے اوپر سے گزرے، تو ہم اپنا ایمان جو ہے نا وہ ریفریش کر لیا کریں، اس کو ہم اپ ڈیٹ کر لیا کریں. اور ہم یہ نہ سوچتے رہیں کہ یہ تو میں نے نہیں کیا، ساری عمر میں نے نہیں کیا، میرے تو گناہ کا پلندہ اتنا بڑھ گیا ہے، میرا تو میزان اب ایسے ہو گیا ہے، اب کیا فائدہ، یہ عمر ہو گئی اب کیا فائدہ. بالکل بھی ہمیں ایسے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. بے شک جیسے جیسے انسان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے نا، اس میں بہتری آتی رہتی ہے. جو ہر نئی چیز اس کو اپنے اللہ سے جوڑتی ہے، وہ اس کو اپنے اللہ کے اور قریب لے کر جاتی ہے، وہ اس کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اور اطاعت میں اور قریب لے کے جاتی ہے. تو یہ ہے مومن کا کام. وہ فوراً کہتا ہے اطعنا سمعنا اطعنا، میں نے سن لیا، میں نے مان لیا، میرے رب نے جو کہا وہ میں نے کرنا ہے، میرے نبی نے جو کہا وہ میں نے کرنا ہے. بزرگ ہوں، جوان ہوں، مصروف زندگی لوگ ہوں جو اپنی بھرپور جوانی میں ہیں، جو بھی ہمارا اس سوسائٹی میں، معاشرے میں ہمارا جو بھی کردار ہے، ہم اس کو بھی پورا کریں اور پھر ہم فلاح پانے والے بھی بنیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فلاح کی طرف بلاتے ہیں نا 5 دفعہ دن میں. مسجدوں میں کیسے اونچی اعلان ہوتے ہیں، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. تو فلاح جو ہے وہ اللہ کے رستے کی فلاح ہے، فلاح جو ہے وہ نبی کی سنت کی فلاح ہے. کبھی نہ کبھی انسان کو، مومن کو، مسلمان کو یہ پہلا قدم اٹھانا پڑتا ہے، اور پہلا قدم ہمیشہ مشکل ہوتا ہے. کسی بھی منزل کی طرف، بچوں کا ہم کالج اسکول میں ایڈمیشنز کرواتے ہیں، نئی نوکری ملتی ہے، جو بھی نیا ایک منزل طے کرنے کے لیے انسان گھر سے نکلتا ہے، ہمیشہ وہ جو ایک فرسٹ اسٹیپ ہے وہ ہمیشہ مشکل ہوتا ہے. لیکن جب وہ آپ فرسٹ اسٹیپ اٹھا لیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنا نور انسان کو منور کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت انسان کو منور کرتی ہے. ہم نے آیت نور میں کتنا کل ڈسکس کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مومن کو منور کرنا چاہتا ہے، اس کو ہدایت دینا چاہتا ہے. لیکن وہ پہلا قدم جو ہے وہ انسان نے اپنی چاہت سے خود اٹھانا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا تو مضمون ہے یہ جو ہم بار بار سنتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہے. تم اللہ سے اچھا گمان کرو، یا اللہ میرے لیے اس کام میں آسانی پیدا فرما دے، میں نے دنیا بھی کرنی ہے، میں نے دین بھی کرنا ہے، میں نے اپنی نوکری بھی کرنی ہے، اور میں نے تیرا حکم بھی ماننا ہے، میں نے رشتہ داروں سے قطع تعلق بھی نہیں کرنا ہے، اور میں نے تیرے احکامات کی پیروی بھی کرنی ہے، میں نے اپنے بچوں کو دین پر لے کر آنا ہے. تو اے اللہ تو میرے لیے آسانی پیدا فرما. تو کیسے اللہ نہیں آسانی پیدا فرمائے گا؟ وہ تو غفور الرحیم ہے اور ہر دم تیار ہے. ہر دم اللہ سبحانہ تعالیٰ انتظار میں رہتے ہیں کب میرا بندہ مجھے پکارے اور میں اس کی سنوں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمارے راستوں کی رکاوٹیں ہٹانے کو ہر دم تیار رہتا ہے، صرف ہم نے کہنا ہے. آیت میں آیا ہے نا وَيَقُولُوا، وہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، ہم نے بس کہنا ہے. ایک بار انسان اپنے دماغ کے اندر جو بات آتی ہے اس کو اپنی زبان پہ لیا ہے نا تو پھر وہ اس کو کر گزرتا ہے کہ کہہ دے. وہ انسان یہ کہہ دے، مسلمان مومن یہ کہہ دے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہا ہے وہ حق ہے. میرا دل اور دماغ جو ہے وہ اس بات پہ کنونس ہوتا ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے. انسان جب اپنے ارادے کا اظہار کرتا ہے تو ایک حق پر کرتا ہے، اب ایک حق پر اپنے عمل کی اطاعت کے لیے اس کو آسان بناتا ہے کہ میں اس حق کو مانتا ہوں. جو جس بھی زندگی کے دور سے یا جس بھی معاشرے کے طبقے سے ہم تعلق رکھتے ہیں، تو ہمارے کوئی اپنی دماغ کی کیفیت ہے نا جس پہ ہم چل رہے ہیں. ہم کسی چیز پہ بلیو کرتے ہیں تو ہم اس کو فالو کرتے ہیں نا.
تو علماء یہ کہتے ہیں کہ حق پہچاننے کے، حق کو ماننے کے کچھ درجے ہوتے ہیں۔ اب یہ مومن کی مرضی ہے کہ وہ کہاں، کس وقت، کس درجے پہ ہوتا ہے۔ پہلا درجہ اس کا ہوتا ہے حق کو پہچاننا۔ الحمدللہ مومن مسلمان، کلمہ کو مسلمان یہ جانتے اور پہچانتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ہمارے نبی ہیں۔ پھر وہ حق کو مانیں، پھر حق کا اعلان کریں۔ تو آیت نمبر 51 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ مانتے ہیں، پہچانتے ہیں، پھر وہ اعلان کرتے ہیں۔ وہ اعلان کرتے ہیں مومن بندے میرے کہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فیصلہ فرما دیا ہے وہی میرے حق میں سچ ہے۔ پھر وہ حق کی اطاعت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگلی جو آیت آئے گی اطاعت کی بات، تو اس میں بعد میں کرنے کی بات تو بعد میں آئے گی، پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور پھر حق کو پھیلانا ہے۔ یہ نیکسٹ لیول ہے، یہ اگلا درجہ ہے، یہ انکریمنٹ ہے اس کا، مسلمان کا، مومن کا۔ یہ اس کی پروموشن ہے کہ جب وہ خود کر لیتا ہے، مان لیتا ہے، پھر وہ اس کو پھیلاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہی تمہاری فلاح ہے۔ اسی قسم کی بات جو ہے وہ اگلی آیت میں بھی فرمائی جا رہی ہے، آیت نمبر 52، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اور جس نے اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور جو ڈرا اللہ سے، اور جس نے تقوی اختیار کیا، وہی تو فوز و فلاح پانے والے ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلے درجے کی بات کر رہے ہیں کہ تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور تم اللہ سے ڈرو، اللہ سے تم ڈرو جو تمہارا مالک ہے، جو تمہارا رب ہے، جس کے سامنے تم نے پیش ہونا ہے، اور تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے کہ جو تمہارے اللہ نے احکام دیے ہیں تم ان سے جان نہیں چھڑاتے، تم ان سے بھاگتے نہیں ہو، تم اس میں ٹیڑھ نہیں ڈھونڈتے، تم ہر وقت اللہ کی کتاب اٹھا کر علماء سے یہ نہیں پوچھتے یہ کہاں لکھا ہے، وہ کہاں لکھا ہے، تم یہ کہتے ہو لکھا ہے، آپ نے کہہ دیا لکھا ہے، میرے اللہ نے لکھا ہے، ایک دفعہ لکھا ہے، آدھے لفظ سے لکھا ہے، میری فلاح اسی میں ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فلاح کا اس لفظ استعمال کیا تھا، جب یہاں پہ جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ ہے ہم الفائزون۔ فائزون جو ہے وہ فلاح کا اعلیٰ درجہ ہے، وہ بہتر درجہ ہے فلاح کا، کہ فوز اور فلاح پانے والے ہیں۔ یہ جو ہے وہ تمہیں انسٹرکشنز کی کتاب دے دی گئی ہے، تم اس کو پڑھتے آئے ہو، تمہاری نگاہیں جو ہیں وہ ان لفظوں کو پہچانتی ہیں، ان کو سمجھتی ہیں۔ اب اے مومن مسلمان، تم نے اس سے سن کر اس کے اوپر سے گزرنا نہیں ہے۔ تم نے اپنے ماحول، اپنی ثقافت، اپنی شادی بیاہ، اپنے ارد گرد کا جو زمانہ ہے، تم نے کچھ نہیں دیکھنا، تم نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے کیا کہہ دیا کرنے کے لیے، مجھے کیسے کہا ہے کہ اٹھو، مجھے کیسے کہا ہے کہ چلو، مجھے کیسے کہا ہے کہ تم اپنے 5 وقت کے اوقات جو تم نے اللہ کے آگے پیش ہونے ہیں، میں نے کس طرح کھڑے ہونا ہے، میں نے اپنے بیوی کے ساتھ معاملات کیسے کرنے ہیں، میں نے اپنے شوہر کے ساتھ معاملات کیسے کرنے ہیں، کیا دیکھنا ہے اے مومن بندے، تو نے یہ دیکھنا ہے کہ تیرا رب تجھے کیا کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے ہر بات کے لیے۔ ہماری جو بھی زندگی کے رولز ہیں، ہر رول کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کتاب میں انسٹرکشنز موجود ہیں، ہم نے بس ان کو ڈھونڈنا ہے، ہم نے ان کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور پھر جب ایک دفعہ سمجھ آ جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اس سے بھاگنا نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم نے آیت 31 میں دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو زینت کرنے سے منع نہیں کیا ہے، عورت تو زینت کے لیے پیدا ہوئی ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کے رنگ بنائے ہیں اور ریشم بنائی ہے اور سونا بنایا ہے اور یہ سارے جو قیمتی جواہرات ہیں، یہ آف کورس مردوں کی زینت کے لیے تو نہیں بنائے، عورت کی زینت کے لیے بنائے ہیں۔ اور ہمارا خالق اور مالک جو ہے اس نے ہمیں یہ بتا دیا کہ تم نے اپنے محرم رشتوں کے سامنے اتنی زینت کھولنی ہے مناسب درجے کی، اور جتنی تمہاری مکمل زینت ہے اس کی اجازت کھولنے کی تمہارے شوہر کے سامنے ہے، اسی کا اصل حق ہے تم پر کہ وہ تمہیں پوری زینت میں دیکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم اپنے دل مردہ کر لو، تم اپنے آپ کو بند کمروں میں بند کر لو، یا تم دنیا سے کٹ کے جنگلوں میں نکل جاؤ، یا تم ننس کی طرح کالے لبادے سفید اوڑھ کے بیٹھ جاؤ، اندر تمہارا کچھ اور کہتا ہو، ظاہر تمہارا کچھ اور کہتا ہو، کرتے تم کچھ اور ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سسٹم نہیں دیا ہے ہمیں۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سسٹم کیا ہے کہ تم عورتوں کو موقع دو نا کہ وہ زینت کریں، تم ان کے لیے الگ مہمان خانوں کا بندوبست کرو نا، تم ان کی بیٹھک الگ بناؤ، وہ دکھائیں اپنی زینت، وہ اپنی بہنوں کو، اپنی سہیلیوں کو، اپنی ساتھیوں کو زینت دکھائیں، جو دیکھ کے ایک دوسرے کی تعریف کرتی ہیں، اور بے شک کرتی ہیں اور خوش ہوتی ہے، ایک عورت خوش ہوتی ہے جب اس کی زینت کی تعریف ہوتی ہے۔ اور پھر تم اپنے کمروں میں، جو تمہاری پرائیویٹ جگہ ہے، جو تمہارے گھر ہیں، اپنے ذاتی مکان، وہاں تم اپنی اولاد کو دکھاؤ اپنی زینت، تمہارا باپ دیکھ کے تمہیں سجا سنورا دیکھ کر خوش ہو، اور تمہاری مکمل زینت جو ہے وہ تمہارا شوہر دیکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہیں پر بھی کہ ہم ان آیات کو مس انٹرپریٹ کریں اور ہم پردے کے اور جو محرم رشتوں کے احکامات ہیں ان کو گھما کر کہیں کا کہیں لے جائیں، کہیں بھی ایسا ذکر نہیں فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ اور ہم خواتین کو تو خاص طور پہ ان آیات کو پڑھ کے جو ہے وہ ڈرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے دل میں یہ تہیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ میں جو کر رہی ہوں وہ کیا ہے، اور جو میرا رب کہتا ہے وہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، طویل حدیث ہے، جس کا مضمون کچھ اس طرح سے ہے: دو طرح کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے نہیں دیکھے مگر وہ جہنم میں ہوں گے۔ ایک وہ مرد جن کے ہاتھوں میں دموں کی طرح کوڑے ہوں گے، یعنی کسی ظالم حکمران کے بھیجے ہوئے نمائندے کہ بلا وجہ لوگوں پر ظلم و ستم کرتے پھریں گے۔ میں نے ابھی وہ دنیا میں نہیں دیکھے فرمایا۔ اور دوسری وہ عورتیں جہنم میں دیکھیں کہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس کے باوجود برہنہ ہیں، ان کے سر اونٹوں کی کوہانوں کی مانند ہیں، مردوں سے مائل ہوتی جاتی ہیں۔ بڑی ہلا دینے والی حدیث ہے جب یہ حدیث ہم پڑھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے وہ عورت دنیا میں نہیں دیکھی کہ جس نے لباس پہنا ہوا ہے لیکن برہنہ ہے، یعنی کہ ایسا تنگ چست لباس ہے، یا خدا نخواستہ ایسا سی تھرو لباس ہے، یا کپڑا ہے چاہے 8 گز کا ہے چاہے 6 گز کا ہے، اس قدر عجیب و غریب طریقے سے اوڑھا ہوا ہے کہ جگہ جگہ اس کے جسم کے خط و خال نمایاں ہوتے ہیں، اس کے ابھار نمایاں ہوتے ہیں، اس کی سکن نظر آتی ہے، اس کی زینتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی سخت حدیث کے فرمان بتا دی ہیں ہمیں کہ کون ہے اس معاشرے کی خواتین، ہم میں سے کون ہے خدا نخواستہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ کی گرمی سے بھی بچائے، کہ کون ہوں گی وہ عورتیں جنہوں نے لباس پہنا ہے اور وہ برہنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے فرمایا کہ ایسی خواتین جنت کی خوشبو بھی نہ پائیں گی جو کہ اتنے میلوں میل سے آ رہی ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عریانی کے فتنے سے بچائے اور ایسے گروہ سے بچنے کی توفیق دے جس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سخت حدیث میں فرما دیا ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 53 کی طرف۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور یہ منافق جن کا اس سے پچھلی آیات میں ذکر آیا تھا، اللہ کے نام سے پکی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں آپ حکم دیں تو ہم گھروں سے نکل کھڑے ہوں، ان سے کہو تم قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں۔ مومن کے لیے سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ مومن زبردستی کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، وہ اپنا بھلا سمجھتے ہوئے قرآن کے حکم، اللہ کے حکم اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہیں۔ یہ جو اطاعت وہ اپنے رسول کی کرتے ہیں یہ کسی طریقے سے بھی ان کے لیے بوجھ نہیں ہوتی ہے، ان کا دل جو ہے اللہ کی رضا میں راضی ہے، ان کا رشتہ جو ہے وہ قرآن سے مضبوط ہے، اور ان میں اس کے اندر ان کو کوئی سوال ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ یہ ہم نے جو پچھلی 2 آیات پڑھی 51 52 اس میں ہم نے مومن کا نقشہ دیکھ لیا، مومن کا نقشہ کیا ہے۔ لیکن اس کے جو برعکس لوگ ہیں، جو منافق ہیں، جن کا دل نہ ایمان سے جڑا ہے، جن کے دل میں اللہ کو راضی کرنے کی کوئی چاہت نہیں ہے، نہ اطاعت کا شوق ہے، نہ ہی اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا، نہ تقویٰ کرنے کا، نہ ڈرنے کا کوئی جذبہ ہے، تھوڑی سی اطاعت جو اللہ کی وہ کر لیتے ہیں وہ بس دکھاوے کی اطاعت ہے، دل کے اندر ان کے خلوص موجود نہیں ہے،
اور پھر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ جن کے دل میلے ہیں، جن کے دل صاف نہیں ہیں، جن کے دل نہ اللہ سے جڑے ہیں، نہ اس کے رسول سے، نہ اس کی کتاب سے، وہ اپنے عمل کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ وہ قسمیں کھاتے ہیں۔ وہ قسمیں کھاتے ہیں کہ واللہ میں یہ بھی کروں گا، یا رسول اللہ میں یہ بھی کروں گا، واللہ میں یوں بھی کروں گا، ہم تو نبی کے فدائی ہیں، ہم تو اللہ پہ فنا ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ تو فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول کی جو خصوصیات ہیں وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے ہمیں بتا دیتا ہے کہ تمہارے اندر یہ خصوصیات ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مجھے تمہاری جھوٹی قسموں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم جھوٹی قسمیں کھا کر مزید اپنے آپ کو گناہ گار کر رہے ہو کہ پھر ان قسموں کا بھی تم سے سوال کیا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ جانتے ہیں تمہاری اطاعت کا کیا حال ہے، تمہارے دلوں کے اندر، تمہاری نظر کے اندر، تمہارے ذہنوں کے اندر جو جو چلتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ واقف ہے، وہ جانتے ہیں اور تمہارے تمام کرتوتوں سے باخبر ہیں، جو تم عمل سے ظاہر کرتے ہو اور جو تم اپنے دلوں میں رکھتے ہو۔ اسی ضمن میں آگے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرمایا گیا ہے کہ تم ان سے کہو۔ آیت نمبر 54 ہم دیکھ رہے ہیں، قُلْ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس فرض کا بار رکھا گیا ہے اس کے ذمہ دار وہ ہیں، اور تم پر جس فرض کا بار ڈالا گیا ہے اس کے ذمہ دار تم خود ہو۔ تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، ورنہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ بس صاف صاف حکم پہنچا دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں بری کر دیا ہے کہ یہ اگر تمہاری اطاعت نہیں کرتے، یہ تمہارے رب کے حکم کی تعمیل نہیں کرتے، تو تم اپنے آپ کو اس میں ہلکان نہ کرو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جو بھی لوگ نافرمان ہیں اور میرا اور تمہارا حکم نہیں مانتے ہیں، خود بخود ہی وہ مغضوب علیہم ہو جائیں گے، خود بخود ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوگا، وہ بھٹک جائیں گے، ہدایت ان کو نہیں ملے گی۔ اور انجام سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہزارہا بار جو ہے وہ آگاہ کیا ہے، ہزارہا بار کہا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے عذاب عظیم ہوگا، جہنم کی آگ ہوگی، اور جہنم کے جو مناظر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائے ہیں، جتنے مختصر مناظر ہم نے صرف اس میں اور احادیث میں پڑھے ہیں، اللہ ہمیں کبھی ان کو دیکھنے کی ہمیں نہ کبھی ایسا موقع ہے کہ ہم ان کو دیکھیں، وہ دل دہلا دینے والے ہیں۔ اگر کوئی ایک انسان صرف وہ مناظر ہی کبھی ایک دفعہ بیٹھ کر پڑھ لے تو وہ کبھی سوچے بھی نہ، کبھی اس کے ذہن میں گمان بھی نہ آئے کہ کوئی اللہ کا حکم جو ہے وہ توڑے، اور وہ لوگ جو اطاعت کریں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اور میری، وہ علمت علیہم میں ہوں گے۔ یہی دعا پڑھتے ہیں نا، ہم نے جب نماز میں سورہ فاتحہ کا ترجمہ ڈسکس کیا تھا تو ہم نے یہی ڈسکس کیا تھا کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہوتے ہیں، صراط مستقیم مانگ رہے ہوتے ہیں، ہدایت مانگ رہے ہوتے ہیں، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ ہمیں انعمت علیہم میں جن پہ تو نے انعام کیا، یا اللہ تیرے صدیقین، شہداء، صالحین، یا اللہ ہمیں اولیاء ان میں شامل فرما، یا اللہ ہمیں ان کے ساتھ اٹھا، یا اللہ، اور نہ شامل کر ہمیں مغضوب علیہم میں اور ضالین میں جن پہ تو نے غضب کیا، یا اللہ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوں یا اللہ جن پہ تو نے غضب فرمایا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو ہے بنیادی طور پر دو ہی ذمہ داریاں تھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک یہ جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں، ایک پیغام پہنچانا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا، اور وہ برحق انہوں نے مکمل کر دیا۔ دوسرا یہ کہ سنت سے، اپنے عمل سے، اپنے ہاتھ سے ہمیں کر کے دکھانا کہ تا قیامت آنے والی جو امتی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان میں یہ سوال نہ آئے کہ ہمیں یہ کام کیسے کرنا تھا، یہ کام ہم نے کس طرح تکمیل دینا تھا، اس کا تو ہمیں معلوم ہی نہیں، ہمیں علم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام اجمعین کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اللہ ان سے راضی ہو، انہوں نے پوری دنیا میں ہر خطے میں، ہر بر اعظم میں پھیل کے ہمیں سمجھا دیا،
بتا دیا کر کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، اور اس پہ بے شمار سیرت طیبہ پر کتابیں موجود ہیں، بس ہمارے مطالعے کی ضرورت ہے۔ یہ دو ذمہ داریاں تھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بری فرما رہا ہے کہ ان کی ذمہ داری انہوں نے پوری کر دی، اس سے آگے کی تمہارے رسول کے کام ختم ہونے کے بعد کی ذمہ داری جو ہے وہ اے مومن تمہاری ہے۔ اب تمہارا کام ہے، تم اس کو، میری کتاب کو اٹھاؤ، تم اپنے نبی کی سنت کو اٹھاؤ، تم اس کو سینے سے لگاؤ، تم اس پہ عمل کرو، تم اس کو سمجھو، ورنہ جو تم نہیں کرو گے اس کا بار تمہارے اوپر ہے۔ جو فرض تم پورے نہیں کرو گے اس کا حساب، اس کا سوال تم سے لیا جائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خود کو ان کی فکر میں ہلکان نہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عمل کو بخوبی پورا کرنے پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مہر لگا دی تھی اور فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہ ہم آیت کتنی عام پڑھتے ہیں، ہم یہ آیت کو کتنی دفعہ اس کے اوپر سے گزرتے ہیں، جگہ جگہ کوٹ کی جاتی ہے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی اسوہ حسنہ جو ہے وہ مکمل ہے، اور یہ بھی گواہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے دی کہ میرے رسول نے اپنا کام کر دکھایا۔ اے مومن، اب تمہارا کام ہے، تم اٹھو، تم اس کو پھیلاؤ، تم اٹھو، تم اس پہ عمل کرو اور عمل کر کے دکھاؤ کہ دین کتنا آسان ہے۔ آیت نمبر 54 یہاں مکمل ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، اگلی جو آیت ہے تھوڑی طویل آیت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 55 میں اب ایک مسلمانوں سے اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا خوبصورت وعدہ فرما رہا ہے۔ مسلمانوں کی کامیابی کا وعدہ، مسلمانوں کی فلاح کا وعدہ، اور دنیا پر مسلمانوں کی بہت ہی عظیم حکومت کا وعدہ، جو خلافت اسلامیہ تقریباً 1000 سال تک دنیا پر قائم رہی ہے، اس کا وعدہ فرمایا جا رہا ہے۔ اور اس آیت کو آیت الاستخلاف بھی کہتے ہیں۔ عربی جو ہے کنوٹیشنز ہیں اس میں اس آیت کو آیت الاستخلاف کہتے ہیں۔ آیت نمبر 55 میں آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں ضرور خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے، اور ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا۔ اس کو اللہ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے، اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن میں بدل دے گا۔ بس وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ ٹھیک ہے، طویل آیت ہے، اس کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس کا حصہ دیکھ لیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں بھی مومنوں کو، مسلمانوں کو کسی گناہ سے، کبائر سے باز کیا ہے، وہاں بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیات فرمائی ہیں کہ تم پچھلی قوموں کا حال دیکھ لو۔ اور اس سے پچھلے رکوع میں ہم نے یہ آیت پڑھی تھی کہ جو تم سے پہلے قومیں تھیں جو دنیا میں منمانی کرتی تھی، فحاشی پھیلاتی تھی اور اللہ کے احکام توڑتی تھیں، ان کو تباہ کر دیا گیا۔ یہ آیات ہمیں متفرق مقامات پہ صورتوں میں ملتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں دل دہلاتا ہے مسلمانوں کا، مومنوں کا، اور منافقوں کو اور کفار کو آگاہ کیا جاتا ہے اور ڈرایا جاتا ہے۔ تو اس مقام پہ بڑا خوبصورت مقام ہے، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں مومن کو کہہ رہے تھے، کہتے آ رہے ہیں سورت کے شروع سے لے کے اب تک، اور پچھلے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ یہ سورت 6 ہجری میں نازل ہوئی تھی، تو پچھلے 18 سال سے مسلمانوں کی تربیت ہو رہی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی ڈھارس دے رہے ہیں، ان کا ڈپریشن دور کر رہے ہیں، ان کی پریشانی، غم، فکر دور فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم سے پہلے بھی دنیا پہ میں نے بڑی اقوام کو حکومت دی، اور کرۂ ارض پہ جو تقریباً سب سے بڑی خلافت اور زمین کی حکومت ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دی تھی،
حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد، جو ان کے 12 بیٹے، ان کے قبیلے تھے. بنی اسرائیل کو سب سے لمبی حکومت ملی ہے، لیکن ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے 2 مرتبہ ان پہ عظیم زوال آیا. لیکن 2 دفعہ پھر بہت بڑا عروج بھی آیا. ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی جو واقعات ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں، اور دوسری بہت بڑی حکومت آئی ہے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی. اور اس کے بعد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک نبی فوت ہوتا تھا تو دوسرا نبی آ جاتا تھا، ایک نبی جاتا تھا تو دوسرا آ جاتا تھا. یعنی کہ اس قوم پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی کرم نوازی کی کہ ان کو کبھی بھی ہدایت سے خالی نہیں چھوڑا. تو ایک وہ حکومت تھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دی ہزاروں سال. اس کے علاوہ کسی اور قوم کو سوائے مسلمانوں کے دنیا کی لمبی خلافت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں عطا فرمائی. مسلمانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں وعدہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری جو خلافت ہے اب تم اس کو بنانے کی تیاری کرو، تم اپنے معاشرے کو مستحکم کرو. ٹھیک ہے. مدنی دور کی جو صورتیں ہیں، سورۃ البقرہ ہے، نساء ہے، آل عمران ہے، سورۃ الاحزاب ہے، یہ جو ہم سورت پڑھیں سورہ نور ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ معاشرے کا نظام، اس کا نفاذ، یہ ساری چیزیں جو ہے مسلمانوں کو سمجھاتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت، رہنمائی، لیڈرشپ میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ تم نے اب اپنا خاندانی نظام مضبوط کیسے کرنا ہے، تم نے سود اور زنا اور حرام کو کس طرح اپنے معاشرت سے نکالنا ہے، تمہارا سیاسی نظام کیسا ہوگا، تم اپنے رسول کو قاضی بناؤ گے اور قاضی ہونے کے ناطے جو حدود نافذ ہوں گی وہ کیا ہیں، وراثت کا نظام کیا ہے، روزے کا، زکوٰۃ کا، عشر کا، تمام نظام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نظام ہیں سارے وہ مدنی دور میں ترتیب دلائے گئے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ خالی جو ہے وہ کوئی کسی مذہبی حکومت یا کوئی سیاسی حکومت جو ہے نا وہ لوگوں پر مسلط نہیں کر دی جاتی ہے. عموماً جب کوئی معاشرہ تبدیل ہوتا ہے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی ارتقاء فرماتا ہے معاشرے کے اندر، تو ہمیشہ بیس سے جو ہے کنسٹرکشن ہوتی ہے، نیچے سے بلڈنگ کو اسٹرانگ کیا جاتا ہے، افراد کو پہلے مضبوط کیا جاتا ہے، ان کے دلوں میں ایمان جو ہے اس کا نور منور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. امیر ہوں، غریب ہوں، سب کے لیے ایک عدل، ایک انصاف کا نظام قائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر معاشرتی نظام، جو مسلمان کا معاشرتی نظام سود اور حرام سے پاک ہونے کا نظام، وہ قائم فرمایا گیا. اس کے بعد جا کر مدینہ طیبہ کی جو حکومت ہے، جس نے تمام عرب کے بر اعظم، ایشیا، آدھا افریقہ، آدھا یورپ اس کو فتح کیا، یہ پورا ایک نظام قائم ہوا تھا. آنن فانن کوئی بغاوت نہیں فرما دی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عرب میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنن فانن آ کے پہلے دن کھڑے ہو کے تلوار نہیں اٹھا دی تھی. تلوار کے زور پہ اسلام نہیں پھیلا تھا. مسلمانوں کی اخلاق، ان کی تبلیغ، ان کی معاشرت، جو ان کی بہترین اقدار تھے اور ہیں، اس کی وجہ سے اسلام پھیلا تھا. اور اسی کی وجہ سے جو آج ہم دیکھتے ہیں اسلام ناؤ از دی فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان دا ورلڈ، وہ ایسے ہی نہیں ہے. کیوں ڈرتے ہیں یہودی اور عیسائی؟ کیوں ڈرتے ہیں اسلام سے؟ کیا ان کو کیا مسئلہ ہے؟ کیا 7 بلین پاپولیشن آف دی ارتھ میں سے 6 بلین مسلمانوں کی ہے؟ نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن آلویز از، پچھلی صدی میں فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن کرسچینٹی تھا. یہودیت سے بھاگ کے بہت سے لوگ اور مشرکانہ دینوں ادیان سے بھاگ کے کرسچینٹی کی طرف جا رہے تھے. لیکن اس صدی میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے مسلمان علماء کو اور مبلغین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سلامت رکھے، اللہ ان سے راضی ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نظام قائم کرنے میں جو ان کی ایفرٹس ہیں، جو سیاسی نظام قائم ہو رہا ہے ویسٹرن ممالک میں مسلمانوں کا، آپ دیکھیے کئی جگہوں پر مسلمان میئر اور مسلمان ممبر آف دا پارلیمنٹ منتخب ہو رہے ہیں. یہ ان کا اخلاق ہے، یہ ان کا اپنے اللہ کے دین پر عمل ہے. اگر وہ بھی ویسٹرن سوسائٹی میں انہی کی سوسائٹی پر چل رہے ہوتے تو کہاں سے پھیلتا دین، کہاں سے پھیلتا اسلام، کیسے لوگ کلمہ پڑھتے؟ تو اس طرح یہ جو ہے آیت کا پس منظر میں آپ کو تھوڑا سا بتا رہی تھی کہ یہ ہوا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس خوشخبری کے نتیجے میں سب سے بڑی فتح ہوئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ فتح مکہ ہے. مسلمانوں کی اور دنیا کی عظیم ترین فتوحات میں سے جو شمار ہوتا ہے، نمبر 1 پہ فتح مکہ آتی ہے کہ ایک پتہ نہیں ہلا اپنی جگہ سے.
ایک تلوار نہیں اٹھائی گئی، ایک خون کا قطرہ نہیں گرا زمین پر، کوئی ایک نقصان نہیں ہوا اس شہر کا، اور پورے کا پورا شہر جو ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیڈرشپ میں مسلمانوں نے فتح کر لیا تھا۔ ایسی کانکر جو ہے، ایسی کانکویسٹ کسی کانکرر کی نہیں، کسی ہسٹری کی کتاب میں نہیں ملتی ہے دنیا میں۔ تو اے مسلمان، اے مومن بندے، تو اللہ سے اپنا کیا وعدہ پورا فرما، اور پھر دیکھ اللہ تجھے کتنی خوشخبریاں دیتا ہے۔ آج تم مشرکین کے ظلم و ستم سے دل برداشتہ ہو، آج تم ڈپریس ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں تمہارا خوف دور کر دوں گا، میں تمہاری حالت خوف کو حالت امن میں بدل دوں گا۔ تم میرے دین کو مضبوط بنیادوں پہ قائم کرو اور تم اس کے احکام کو پورا کرو، یہ تمہارے لیے پرفیکٹ سسٹم آف لائف ہے۔ اسلام پرفیکٹ سسٹم آف لائف ہے۔ جو بھی غلطی ہوتی ہے مسلمانوں سے وہ بحیثیت انسان ہوتی ہے، ہمارے مذہب میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، ہمارے دین میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ مسلمانوں کا اخلاق اور مسلمانوں کا دین، ان کا سیاسی سسٹم، مسلمان حکومت کا اس قدر مضبوط رہا ہے کہ 1000 سال سے زیادہ مسلمانوں نے خلافت کی ہے دنیا کے اوپر، اور کئی ہزاروں میل تک خلافت ہوئی ہے مسلمانوں کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو بنایا ہوا نظام تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بنایا ہوا نظام تھا، اسی پر خلفائے راشدین اور صحابہ کرام نے جو اگلا دور ہے اس کو انتہائی حق پر لے کر چلے ہیں۔ اور یہ جو آیت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، یہ آیت نمبر 55، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خلافت قائم ہونی ہی تھی۔ کسی بھی صحابی نے نعوذ باللہ زبردستی خلافت کو غصب نہیں فرمایا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا تھا کہ بہترین مسلمان اور جو ہے وہ فقیہ ہونا چاہیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کو پوری طرح بجا لانے والا مبلغ، وہ جو ہے وہ چوز ہو کر خلیفہ بنتا تھا۔ مسلمانوں کا نظام یہی رہا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو آٹومن دور تھا، اس میں جب خاندانی اور موروثی خلافت آ گئی تھی تو پھر وہاں سے سیاسی نظام ہلنا شروع ہو گیا مسلمانوں کا۔ جب مسلمانوں کا سیاسی نظام ہلنا شروع ہوا تو پھر وہاں سے مسلمانوں کی عمارت تباہ ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو خلافت کا وعدہ فرمایا تھا، اور کیا تھا کہ اگر یہ حکومت مسلمانوں کی جاری رہتی، یہ ایسی ہی چلتی رہتی، لیکن پھر یہی بات ہے نا کہ جب انسان اپنے عروج پہ تکبر اور غرور کرنا شروع کر دیتا ہے اور پھر دنیا کی خرافات میں پڑ جاتا ہے، جب اپنی شریعت کو چھوڑ دیتا ہے، جب سود اور فحاشی کو حکومت کی محفلوں میں دیکھا جائے، جب سود اور فحاشی جو ہے وہ خلیفہ وقت کے گھروں میں سے اس کی خبریں نکلیں اور حکومت کی پشت پناہی حاصل ہو، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہ ہوا جس کا کبھی تصور نہیں کیا تھا مسلمانوں نے، کہ اتنی عظیم خلافت، اتنی ہزاروں سال کی خلافت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی، وہ ٹوٹ گئی۔ وہ پورے کا پورا نظام ٹرپل ڈاؤن ہو کے، کرمبل ہو کے زمین پر آ گیا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ یہاں جو فرمایا جا رہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے یہ مضمون پتہ چلتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ خلافت دوبارہ عطا کرے گا، جب وہ کفر پر قابو پا لیں گے، جب وہ شرک کو روک سکیں گے، جب وہ اللہ کے نظام کو قائم کریں گے، اللہ کے احکام کو توڑنے والوں پر سخت ایکشن لیا جائے گا، اور اسلام کا جو زوال ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ عروج میں بدلے گا۔ اللہ کرے میں اور آپ جو سن رہے ہیں اور جو پڑھ رہے ہیں وہ اس کو دیکھیں، اس کو وٹنس کریں، اس کا حصہ بنیں۔ کم از کم ہماری کوئی محنت، کوئی بات ہماری کہی ہوئی، کوئی تبلیغ کا حصہ، کچھ جو ہے وہ مسلمانوں کے عروج کی شروعات میں اس کا ہماری طرف سے کوئی حصہ ڈل جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور پھر آیت کے آخر میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد فرما رہے ہیں مسلمانوں کو کہ تم نے میری بندگی کرنی ہے، اور دوسری شرط کیا ہے؟ شریک کوئی نہیں کرنا میرے ساتھ۔ میں ہی تمہارا مالک، میں ہی تمہارا خالق، مجھ سے ہی تم مانگو گے، مجھ سے ہی تمہیں ملے گا۔ تم دنیا کی چیزوں سے مانگنا شروع کر دو گے، دنیا والوں سے مانگنا شروع کر دو گے، تو پھر تمہاری ڈائریکشن بدل جائے گی، پھر تم کفر کے مرتکب ہوگے، اور پھر وہی لوگ فاسق ہیں۔ یہاں اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے تم سے خلافت کا وعدہ فرمایا ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے تم نے کچھ تیاری کرنی ہے، تو تم تیاری شروع کرو۔ اور تمہاری تیاری کیا ہے؟ 56 آیت میں پڑھ رہی ہوں آپ کے سامنے۔
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور تم نماز قائم کرو اور تم زکوٰۃ ادا کرو اور تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ بار بار جو ہے آپ دیکھیے پچھلے رکوع میں اور اس رکوع میں بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی مرتبہ فرما رہا ہے اپنے اللہ کی اطاعت کرو، اپنے رسول کی اطاعت کرو۔ مطلب اگر اس کو کاؤنٹ کرنا شروع کریں تو کافی مرتبہ اسی صورت میں یہ بات آ جاتی ہے، اور قرآن کریم میں تو تقریباً 40-45 مرتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کی اطاعت کرو کم فرمایا ہے، رسول کی اطاعت کرو یہ بات زیادہ فرمائی ہے۔ رسول کی اطاعت کرو اور کیا کرو، تمہارے سسٹم کی بنیاد، تمہارے سسٹم کی بیس کیا ہے؟ نماز پڑھو، کیونکہ تم اس میں مسلسل گناہ سے دور رہو گے، تم مسلسل اپنے رب کے آگے پیش ہوگے، اور کم از کم دن میں 5 مرتبہ وضو کرو گے، پاک صاف ہوگے، ٹھیک ہے۔ نظر کی حفاظت کرو گے، کیونکہ تمہیں خوف ہوگا کہ میں نے ابھی تو 2 گھنٹے بعد تو میں نے پھر اپنے اللہ کے آگے کھڑے ہو جانا ہے۔ تو انسان روبوٹ کی طرح تو نماز نہیں پڑھ سکتا، یا اپنے مالک کے آگے ہم روبوٹ کی طرح تو کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ایک نماز سے دوسری نماز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ہدایت فرما رہا ہوتا ہے، ہماری حفاظت فرما رہا ہوتا ہے کہ ہمیں جیسے ہمیں یہ ہمارے دل پہ ایمان اور یقین اور یہ خوف ہے کہ ہم نے آخری دن روز قیامت، روز محشر، حساب کے دن اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہونا ہے، ہمیں اس پہ یقین ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ ہم نے صبح سے لے کے رات تک 5 مرتبہ اپنے رب کے دربار میں کھڑے ہونا ہے۔ تو جو مسلمان 5 دفعہ اپنے آپ کو پاک صاف کرتا ہے، 5 مرتبہ اپنے رب کے دربار میں خود کو پیش کرتا ہے، وہ ہے اس مسلمان بلڈنگ، اس خلافت کی بلڈنگ، اس کی بیس، اس کی کنسٹرکشن کی بنیاد، وہ مسلمان ہے۔ اور تم زکوٰۃ ادا کرو، اس کا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نماز کا حکم فرمایا ہے قرآن کریم میں، بیشتر مقامات پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساتھ ہی زکوٰۃ کا حکم بھی اتنی ہی دفعہ فرمایا ہے۔ تو ہم زکوٰۃ کا جو ایک فیکٹر ہے اس کو ہم نظر انداز نہ کیا کریں، اور اس کو ایک دوسرے کے اوپر ذمہ داری نہ ڈال دیا کریں۔ یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے، جو جس کی ملکیت ہوتی ہے زکوٰۃ اسی نے ادا کرنی ہوتی ہے۔ کوئی اور کر دے تو اس کی مہربانی ہے، جیسے آپ کا شوہر، باپ، بھائی کر دیتے ہیں تو آپ کی مہربانی ہے، تو ان کی مہربانی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں، پچھلے رکوع میں ہم نے دیکھا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ دنیا میں کماتا ہے، رزق کماتا ہے، تجارت کرتا ہے، اپنے رب کی عبادت کرتا ہے۔ ہم نے کل یہ آیت دیکھی تھی نا، اور ہم نے اس سے کیا سبق سیکھا تھا؟ وہاں پہ بھی یہ ذکر آیا تھا کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کون دیتا ہے؟ زکوٰۃ وہی دیتا ہے جس کے پاس مال ہے۔ جو لوگوں سے مانگ رہا ہے وہ تو زکوٰۃ نہیں دیتا۔ تو مسلمانوں، تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں کیا اشارہ فرما رہے ہیں کہ تم اتنی تجارت کرو، تم اتنا کماؤ، تم اپنے آپ کو فلرش کرو، تم اپنے آپ کو دنیا میں اسٹیبلش کرو کہ تم دینے والا ہاتھ لے کر آؤ، تم دینے والے ہو، تم مسلح پہ بیٹھ کر لوگوں سے مانگنے والے مسلمان نہیں ہو۔ تم جا کے مسجد میں اللہ کے آگے کھڑے بھی ہوتے ہو، اور پھر تم مسجد سے باہر نکلتے ہو تو تم حلال رزق کماتے ہو، اس کو اپنے ماں باپ، اولاد، بیوی بچوں پر، رشتہ داروں پر لگاتے ہو، مساکین کی، غربا کی ہیلپ کرتے ہو، اور پھر تمہارے پاس جو مال بچ جاتا ہے تم اس پہ زکوٰۃ بھی دیتے ہو۔ تو یعنی کہ ایک پروگریسو اور ایک کامیاب مسلمان اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں۔ زمین پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمان کو پستی کی حالت میں نہیں دیکھنا چاہتے، اس کو دنیا سے کٹا ہوا اور مجبور اور لاچار اور مسکین اور بیچارہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے، بلکہ اس کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو تم اتنا کماؤ کہ تم زکوٰۃ دے سکو۔ یہ پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے آپ کو کہ ہم نے جو پچھلے رکوع میں پڑھا تھا اس کو اصل میں وہاں پہ ہم نے بہت زیادہ ایکسپلین کر لیا تھا، تو اس کو میں یہاں پر بس تھوڑا سا ٹچ ہی کر رہی ہوں۔ اب ہم رکوع کی آخری آیت کی طرف آ جاتے ہیں، آیت نمبر 57 ہے، لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض ومأواہم النار ولبئس المصیر۔ جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا ہے راج کرنے کا کچھ عرصہ۔ اے مسلمانوں،
مگر آخر ان کو جھکنا ہے۔ اللہ نے ہر صورت ان کو مغلوب کرنا ہے، ان کا تو آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں بتا دیا، بار بار اپنی کتاب میں بتا دیا کہ جو میرے حکم کا کفر کر رہے ہیں، جو میرے احکام سے انکار کر رہے ہیں اور جو میرے ساتھ شریک کر رہے ہیں، وہ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں کہ زمین پر ان کا عروج اور ان کی حکومت اور ان کی نعمتیں جو ہیں ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انہوں نے عاجز کر دیا ہے کہ بس اب اللہ نے ہمارا کچھ نہیں کرنا، بس اب گاڈ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اس، ہم خود ہی چل رہے ہیں، ہم آٹومیٹک سسٹمز پہ چل رہے ہیں، ہم سائنس پہ چل رہے ہیں، ہم منی پہ چل رہے ہیں اور منی آج کا گاڈ ہے ان کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ان کو وقت دیا ہے اپنی منمانی کرنے کا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں بھی وقت دے رہا ہے۔ تمہیں کیا وقت دے رہا ہے کہ تم اٹھو، تم اوپر آؤ، تمہارا جو نظام ٹوٹا ہے تم اس کو دوبارہ بناؤ، اس کو جماؤ، اس کو مضبوط کرو، اس کی بنیادیں ٹھیک کرو۔ ان آیات کے بعد میں نے جیسے آپ سے ذکر کیا کہ مکہ جو ہے وہ فتح ہو گیا تھا اور پورے عرب پر اسلام کا غلبہ تھا۔ یہ جو آیت ہے یہ اسی وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 1-2 سال کے عرصے میں وہ بھی پوری فرما دی تھی اور یہ بھی پوری فرما دی تھی کہ یہ جو مشرکین عرب ہیں، یہ جو منافقین ہیں، یہ ان سب پہ تم غلبہ پاؤ گے۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی فتوحات اتنی پھیلی کہ عرب سے باہر بھی گئیں وہ فتوحات، جو دوسرے مذاہب، جو دوسرے ادیان، جو دوسرے مشرکین علاقے تھے، ان سب پہ مسلمانوں نے فتح حاصل کی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً، دیکھیں 2-3 سال کا عرصہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے کسی قوم کی پروگریس کے لیے، کسی قوم کو زمین سے اٹھ کے آسمان تک پہنچانے کے لیے۔ یہ آیت جو ہے 6 ہجری میں نازل ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کبھی بھی قرآن کریم میں جو بھی وعدے کیے ہیں ان میں سے کبھی بھی کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا نہیں فرمایا۔ اور ابھی تو کتنے وعدے ہیں جو آنے والے ہیں، جو یوم آخرت کا وعدہ ہے وہ آنے والا ہے، مسلمانوں کے دوبارہ عروج کا وعدہ آنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ یہ جو ہم یہ صورت کر رہے ہیں، اس صورت کے پس منظر میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جتنے احکامات پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ عمل کرنے کی، ان کو پھیلانے کی، ان کو دل سے ان کو یقین کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ رکوع نمبر 7 ہمارا مکمل ہو گیا الحمدللہ، آیت نمبر 57 کے ساتھ۔ اب سیشن کے آخر پہ دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، جو کچھ ہم نے پڑھا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس قرآن کی تفسیر کو میرے لیے اور تمام سننے والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ یا رب العالمین، ہمیں روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں باعمل مسلمان بنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرتے ہیں، الہی قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس کا ثواب تمام انبیاء اکرام، خلفائے راشدین، امہات المومنین، اہل بیت، اصحابہ اکرام، صحابیات، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مومنین، مومنات کو پیش کرتے ہیں، یا الہی قبول فرما۔ بالخصوص اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ عزیزیہ نقشبندیہ کے تمام بزرگان کو پیش کرتے ہیں، خصوصاً جناب مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جناب مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور جناب مولانا عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کرتے ہیں۔ یا رب العالمین قبول فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اس خانقاہ قاسمیہ عزیزیہ نقشبندیہ کی حفاظت فرما اور اس کے روح رواں سجادہ نشین جناب حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی صاحب کے درجات کو بلند فرما، ان کو صحت و سلامتی عطا فرما، انہیں اور اس خانقاہ کو قیامت تک ہدایت کا سرچشمہ بنا، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔